وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و شفیع دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نوع انسان کا غم خوار و ہمدم، غنی اور گدا کا پیارا محمد، غنی اور گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد، محمد وہ گم گشتہ قوموں کا ہادی، دو عالم میں علم و عمل کا منادی، وہ پیغمبر اعظم خود اعتمادی، شریعت ہے جس کی بہت سیدھی سادھی، یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے، کہ خود کھائے جوں اور جواہر لٹائے، خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، خوشی اپنی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن رحمت میں آباد ہونے کی، محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی، بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو محبت نہ ہوگی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا
مرادیں غریبوں کی بردانے والا، مصیبت میں غیروں کے گانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، قدم قدم پہ رحمتیں، نفس نفس پہ برکتیں، جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں جہاں نظر پڑی وہاں وہاں سحر ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ وہ دنائے سبل ختم رسل مولائے کل کے جس نے غبار رحم کو بخشا فروغ بادیے سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، چشم اقوام یہ نظارہ تا ابد دیکھے، رفعت ورفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے ہیں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔
تمام قسم دی حمد و ثنا، ستائش و تعریف، حمد و اور کبریائی، تسبیح و تحمید دے جملہ کلمات اللہ سبحانہ و تعالی واسطے جو پوری کائنات کا ایک اکلا خالق، مالک اور رازق ہے۔ فعال لما یرید، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ رب الفلق، رب الناس، ملک الناس اور الہ الناس ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الانبیاء، سید کل آدم، انہاں دی ذات پاک پہ، آسمان دے ستاریاں دی تعداد تو زیادہ، درختاں دے پتیاں دی تعداد تو زیادہ، پانی دے قطرات دی تعداد تو زیادہ، زمین دے ذرات دی تعداد تو زیادہ، آسمان دے ستاریاں دی تعداد تو زیادہ، جنوں انس اور ملائکہ دی تعداد تو زیادہ، لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں درود اور سلام دا ہدیہ آقائے دو جہاں، سرور قوم و مکان، رحمت عالم، سرور دو عالم، احمد مجتبی، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کے قابل عزت خواتین و حضرات، رمضان المبارک دے مہینے کے آخری خطبہ جمعہ، اس سے مختصر وقت کے اندر سورۃ الضحیٰ، اس سورت کی مختصر مگر جامع تفسیر بیان کی جائے گی اور نال یتیمہ دے حق بیان کیتے جان دے۔ دعا ہے اللہ پاک سنن تو بعد میرے سمیت سب نانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سورۃ الضحیٰ دا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما سن، کہ آپ دے کول چند لوگ آئے، آ کے کہتے ہیں اے محمد تو پریشان لگنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند دن ہو گئے وحی نازل نہیں ہوئی، چند دن تو وحی نازل نہیں ہوئی۔ کافراں نے جو جملہ بولیا وہ جملہ میں منبر رسول تے بڑی دور دی بات، میں کسی عام انسان تے بڑی دور دی بات، میری آقائے دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نال جو محبت ہے، میں وہ جملہ آپ کے آپ بھی نہیں کہہ سکتا۔ مفسرین نے تفسیراں اندر لکھا ہے، پڑھ لیا ہے، دل کام اٹھیا کہ کافراں نے بڑی بڑی گل کر دی۔ انہاں گلاں دے وچوں انہاں نے ایک گل ہور بھی کی
کہتے ہیں اے محمد تیرا رب تیرے تے ناراض ہو گیا ہے، تیرا رب تینوں چھڈ گیا ہے۔ رب العالمین نے چند دنوں تو بعد اللہ تعالی نے اپنی مشیت خاص دے نال، اپنی قدرت کاملہ دے نال، اپنی حکمت بالغہ دے نال وہ جو وحی رکی ہوئی سی نا، قرآن نازل نہیں سی ہو رہا، وہ اللہ تعالی نے وحی کا نزول فرما دیتا۔ جبریل قرآن لے کے پہنچ گیا، وہ کافر تانا دیتے سن اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند دن ہو گئے تو حالے تے وحی نازل نہیں ہوئی، تو اللہ رب تواڈے اوپر ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا وضحیٰ، سورج دے طلوع ہون دے وقت دی قسم۔ ضحیٰ آکھیا جاتا ہے چاشت دے وقت کو، جدو سورج تھوڑا جا اونچا آ جاوے، طلوع ہو جاوے، جدو فرض نماز دی قضائی دینا دا ویلا آ جاوے، اس ویلے نو آندے نے الضحیٰ، اردو چ آندے نے چاشت دا وقت۔ اس وقت بھی اللہ تعالی نے قسم اٹھائی۔ پورے قرآن کریم سے اللہ تعالی نے مختلف مقامات پہ قسم اٹھائی، والعصر، یاسین، والقرآن الحکیم، والشمس وضحاها، والعادیات ضبحا، والفجر، وليال عشر، والتین والزیتون، وطور سینین۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں اٹھائیاں نے قرآن کریم کے اندر۔ تو پتہ چلا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ نے آپ کی قدرت نال مخلوقات کو پیدا کیتا ہے۔ اللہ کی ذات سب سے زیادہ حقدار ہے کہ اللہ کسی بھی چیز کی قسم اٹھا لے۔ اللہ کا قسم اٹھانا اللہ کی عزت اور اللہ کی عظمت کی دلیل ہے۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، جنہیں قسم اٹھائی جاتی کسی کو یقین دلانے واسطے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کے اندر مزید بات دے اثر لوگوں تک پہنچاون واسطے اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، صبح سورج کے طلوع ہون کے وقت کی قسم۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ انہوں نے کتنے بات کی تھی؟ وہ کہتے ہیں والضحیٰ، سورج دے طلوع ہون دے وقت دی قسم، واللیل اذا سجا، رات اندھیرے دی قسم، جدو رات دا اندھیرا مکمل طور پہ چھا جاوے، جدو رات تے مکمل طور پہ اندھیرے دیاں حکمرانیاں آ جان۔ امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے نے بہت خوبصورت انداز کے اندر امام صاحب فرماتے نے والضحیٰ، سورج دے طلوع ہون دے وقت دی قسم، واللیل اذا سجا، رات دے مکمل طور پہ اندھیرے دی قسم۔ بات کو سمجھا جائے ایک اور انداز امام صاحب کا، وہ کی کہتے ہیں آنے دن دے سویرے دی قسم، رات دے اندھیرے دی قسم، سبحان اللہ۔ والضحیٰ، دن دے سویرے دی قسم، واللیل اذا سجا، رات دے اندھیرے دی قسم، ما ودعک ربک وما قلی۔ امام صاحب ایک اور انداز دے نال کہندے نے والضحیٰ، دن دے سویرے دی قسم، واللیل اذا سجا، رات دے اندھیرے دی قسم،
پھر فرما دینے فضحا، حضور دے چہرہ مبارک پر انوار دی قسم، سبحان اللہ، واللیل اذا سجا، حضور دیاں سیاہ زلفانی قسم، سبحان اللہ، ما ودعک ربک وما قلی، اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈا رب دو قسماں اٹھا کے فرما رہا ہے، اے میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ تے تہاڈا رب تہاڈے اُتے ناراض ہے، نہ تہاڈے رب نے تہانوں اکلا چھڈیا، سبحان اللہ، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تہاڈے واسطے اللہ تعالیٰ نے دنیا نالوں آخرت کو اچھا بنا دیتا ہے، خیر والا بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور دے پتیاں دا تکیہ بنا کے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے سن۔ کھجور دا پتا سخت ہوتا ہے، حدیث سے جاندا ہے، کھجور دے پتے دا تکیہ بنا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کے بیٹھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے رسول، رونا شروع کر دیتا۔ اللہ کے رسول کافر کیسر و کسرا والے، یورپ والے، ایران فارس والے، اللہ کے رسول وہ تا سارے عیاشیاں کے اندر نے، خوشحالیاں اندر نہیں، لیکن میں دسو کیا تسی اللہ کے سچے رسول نہیں ہو؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا سچا رسول ہوں۔ فرماتے اللہ کے رسول پھر اتنیاں تکلیفاں وچ کیوں جے؟ اللہ نو آکھو نا اللہ کو دنیا وافر دے دے۔ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا مالی ولی دنیا، اے میرے عمر، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دے نال کی تعلق، مالی ولی دنیا، ما انا بالدنیا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا دنیا دے نال کی تعلق، انما مثلی و مثل الدنیا کراکب ظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ آپ فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال اور دنیا کی مثال اس طرح ہے جویں راج کو چلدا ہویا مسافر ہوندا ہے، راج چلن والا مسافر راستے چ درخت دے تھلے رک جاندا ہے، چھاں دے تھلے رک جاندا ہے، تھوڑی دیر ساہ لیندا ہے تے پھر ٹر جاندا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مسافر بندہ جتنی دیر درخت دے تھلے رکیا رہندا ہے اور آرام کرتا ہے پھر چلا جاتا ہے، انہی منزل کوئی نہیں ہوتی۔ آپ فرماتے ہیں میرا دنیا کے نال انہاں کو تعلق ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے دنیا کو کنا چھڈی رکھیا؟ اللہ اکبر۔ ایسے ساڈے کہندے نا ایک کوٹھی بن جائے دوجی بن جائے، ایک قلعہ زمین آ گیا دوجا آ جائے، ایک گڈی موٹر آ گئی دوجی آ جائے۔ میں اکثر کیا کرنا پچھلے پرانے وقت کے بادشاہاں نالوں اج دا ایک بندہ زیادہ سہولتاں استعمال کرتا ہے۔ پرانے دور دے لوگ بٹن چھڈو پکھا چل پوے، بٹن چھڈو بلب چل پوے، بٹن چھڈو اے سی چل پوے، لینٹر نے، گڈیاں نے، موٹراں نے، کار نے، جہاز نے۔ پرانے دور کے بادشاہاں کو یہ سہولتاں نہیں سنیاں، اج دے ہر بندے کو سہولتاں موجود نے۔ پتہ چلیا اج دا ایک بندہ
پرانے دور کے بادشاہ نالوں زیادہ زندگی اچھی گزارتا ہے۔ یہی بات ہے اللہ پاک قرآن کریم فرماتا ہے میرے بندیوں میرا شکر ادا کرو، میں زیادہ دیاں دا، جن شکر نہیں کرو دے میں عذاب دیاں دا۔ اج چاہیے سی نا جتنیاں اللہ پاک نے نعمتاں زیادہ دے دیتیاں اتنا آسان شکر بدا دیتے، اللہ کا ذکر بدا دیتے، عبادت بدا دیتے، لیکن نتیجہ کی نکلیا جتنیاں اللہ نے نعمتاں بدا دیتیاں اتنیاں ساڑیاں آوارہ گردیاں بڑھ گئیاں۔ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کول آیا، آگے کہتے اللہ کے رسول آ دیکھو نا نماز کا ٹائم میں تمہیں اٹھایا تسی لامی چٹائی کے پہ سجے جلو اٹھے دے دے تو جسم مبارک کے ایک چٹائی کے نشان پہ گئے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر حکم ہوئے کہ سون دے ٹائم تو تھلے نرم گدا نہ بچھا دئیے، نرم بچھونا سے بستر نہ بچھا دئیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں میرے صحابی عبداللہ بن مسعود میرا دنیا نال اتنا کو تعلق ہے جی میں راہ وچ کو چلدا مسافر کسی درخت تے روک کے چلا جائے میرا دنیا نال تعلق ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ عرض کی تھی عبداللہ حضرت کہو فراش بنائیے، حکم کرو تا وقت سون دے، ہیٹھ فراش بچھائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تے دنیا سیر نہ کوئی، حضرت آپ سنایا دنیا رہن مثال جن راہ وچ رخ دا سایہ، سائے ہیٹھ لوے کمرائی، ہووے پھر روانہ اس دم کارن کد کوئی آقل، طلب کرے سمیانہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارج امام رازی رحمت اللہ علیہ فرما دینے کافران نے جلو تانا دینا شروع کر دیتا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اونا دے رب نے چھڑ دیتا ہے، اس واسطے وہی آمنی بند ہو گئی ہے۔ چند دنوں تو بعد رب العالمین نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، امام راضی فرما دے وَالضُّحَىٰ دن دے طلوع ہون دی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ رات شام سورج دے غروب ہون دی قسم، وَالضُّحَىٰ سورج دے طلوع ہون دی چاشت دے وقت دی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ رات انھیرے دی قسم، وَالضُّحَىٰ صبح دے سویرے دی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ رات انھیرے دی قسم، وَالضُّحَىٰ حضور دے چہرہ مبارک دی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ حضور دیاں سیاہ زلفاں دی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہاڈا رب دو قسماں اٹھا کے کہہ رہا ہے، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بالکل نہ ہویا جے، ما ودعک ربک وما قلی، تہاڈا رب نہ تہاڈے
تہاڈے رب نے تہانوں اکلا چھڈیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ تہاڈے رب نے تہاڈے واسطے اے دنیا نالوں آخرت بہتر ہی نہیں بنائی بلکہ بہت بہتر بنا دیتی ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین قرآن لکھتے ہیں قیامت والے دن ہر ایک کو اللہ تعالی ایک جنت عطا فرمائے گا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ جڑا بندہ دنیا تے اللہ کو ڈر کے زندگی گزارتا ہے 27 پارہ سورۃ الرحمن علامہ القرآن اللہ پاک فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ دنیا دے ہر بندے نو میں رب ایک جنت عطا کراں گا لیکن جڑا بندہ ہر ٹائم 24 گھنٹے دن بھر رات ہر وقت اللہ کو ڈرتا رہتا ہے آپ کی کھلڑی کے اندر اللہ دے ڈر کو موجزن رکھتا ہے اللہ دے ڈر اور اللہ کی خشیت دے نال اکھاں چوں آنسو آنے رہندے نے ڈرا ڈرا رہتا ہے اللہ دے عذاباں کو بھی ڈرتا ہے اللہ کی رحمت دے اعلان سن کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے رب العالمین فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ میں ہر بندے نوں ایک جنت دیاں گا لیکن آپ دے ڈرن والے بندیاں نوں میں رب 2 جنتاں عطا فرماواں گا لیکن ایتھے ہی بس نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے مفسرین قرآن لکھتے ہیں کسی نو اللہ ایک جنت دے گا کسی نو اللہ 2 جنتاں عطا کرے گا لیکن قیامت والے دن وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ قیامت والے دن اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک 1000 جنتاں عطا فرما دے گا سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے پاک پیغمبر اس سورۃ فضوحا کی تفسیر ہو رہی ہے توجہ دینا سنیا لے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن پریشان نہ ہویا جے میں رب تہانوں تہاڈی امت دے معاملے اندر راضی کر دیاں گا سبحان اللہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ قیامت والے دن میں تہانوں تہاڈی امت دے گناہگاراں دے حق اندر میں رب تہانوں راضی کر دیاں گا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ تسی یتیم ساجے میں رب نے تہانوں ٹھکانہ عطا فرما دیتا کیویں ٹھکانہ عطا فرمایا ہالے آپ سرکار پیدا نہیں سن ہوئے کہ باپ عبداللہ فوت ہو گیا باپ عبداللہ فوت ہون لگا برادری کو بٹھا کے کہندا میرے گھر جی بیٹا پیدا ہویا اس بیٹے کا خیال رکھیا جے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 6 سال ہوئی ماں اس دنیا فانی کو ٹر گئی ماں نے جان لگیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ مبارک پکڑ کے
دادا عبد المطلب دے ہاتھ دے اندر دے دیتا تے نال ماں جی کہندیاں کی نے اے عبد المطلب ایک ماں کوئی پتہ نہیں اس دنیا فانی تو کدوں ٹر جائے، اے محمد نو باپ عبداللہ والا بھی پیار دیا جے، ماں آمنہ والا بھی پیار دیا جے۔ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے عمر مبارک 8 سال ہو گئی، دادا عبد المطلب دی وفات دا وقت قریب آ گیا۔ چچا ابو طالب نو بلا کے کہتے ہیں اے ابو طالب، اے محمد یتیم صلی اللہ علیہ وسلم نو کدے اتنی محبتاں دیویں، اتنے پیار دیویں، اتنے اس یتیم محمد نو لاڈ لڈاویں کہ اس یتیم محمد نو کدے باپ عبداللہ یاد نہ آوے، اینو کدے ماں آمنہ یاد نہ آوے، اینو کدے دادا عبد المطلب نہ یاد آوے۔ عبد المطلب جدوں اس دنیا فانی کو ٹرن لگے، پھر ابو طالب نے بھی بڑیاں محبتاں کیتیاں۔ جدوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کیتا، کچھ عرصے تو بعد ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دنیا فانی کو چھڈ کے چلے گئے۔ جدوں چھڈ کے چلے گئے، میں اکثر کیا کرنا، باپ والا بھی سایہ اللہ نے ختم کر دیتا، ماں والا سایہ بھی اللہ نے ختم کر دیتا، دادا والا سایہ بھی اللہ نے ختم کر دیتا، چاچا ابو طالب والا بھی اللہ نے سایہ ختم کر دیتا۔ خدیجہ الکبریٰ وفادار بیوی رضی اللہ تعالی عنہا دا بھی اللہ نے محبت والا سایہ ختم کر دیتا۔ اس دنیا دے سارے سائے اللہ نے پسند دے کیتے، لیکن سب تو بہترین سایہ اللہ نے آپ کی رحمت دا فرما دیتا۔ علم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے پاک پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک ویلا یاد کرو جدو تسی بھی یتیم ساجے، میں رب نے تمہانو ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، جدو تمہانو پتہ نہیں سی، رب نے تمہانو راہاں تے چلا دیتا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تسی یتیمی دیکھ چکے ہو، تسی یتیمی کا درد محسوس کرتے ہو، تمہانو پتہ ہے کہ یتیمی کڈا کٹھن مرحلہ ہوا کرتا ہے، تمہانو پتہ ہے کہ یتیماں دے اوتے پیر والی رات بہت لمبی رات ہو جایا کرتی ہے۔ اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہانو پتہ ہے یتیم دا کوئی پرسانے حال نہیں ہویا کرتا، تمہانو پتہ ہے یتیم دے اوتے اے دنیا والے کی سلوک کیتا کرتے نے، تمہانو پتہ ہے کہ جڑے لاڈ باپ لڑا سکتا ہے وہ دنیا ساری کے انسان مل کے بھی وہ لاڈ نہیں لڑا سکتے۔ اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں رب تمہانو حکمت کہہ رہا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، کدے بھی یتیم نو حقارت کی نظر دے نال نہ ویکھیا جے، کدے بھی یتیم نو حقارت کی نظر دے نال نہ ویکھیا جے، کدے بھی یتیم نو نفرت کی نظر دے نال نہ ویکھیا جے، کیونکہ یتیم محبتاں تلاش کرتا ہے، کیونکہ جڑا یتیم ہویا کرتا ہے اے لوگاں دی محبت دے نال پروان چڑھدا ہے، اے یتیم جڑا ہویا کرتا ہے اے اللہ دی رحمت دے بڑا قریب ہویا کرتا ہے۔
اگرچہ مالداراں دیاں مالداراں دے مال یتیماں تو دور ہویا کرتے نے،